اب ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے گھر والوں نے، اس کے کچھ رشتہ دار باہر رہتے تھے، ان کو خبر دی کہ آپ کا چچا یا آپ کا والد یا آپ کا بھائی یا آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اب اطلاع ملنے پر رہنے والا شخص کراچی میں رہتا تھا، وہ لاہور میں رہتا تھا یا ملتان میں رہتا تھا۔ اب ایک دو آدمیوں کی وجہ سے اس میت کو گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے یا مرنے والے کی بیوی آ رہی ہے یا کوئی شخص، مرنے والی عورت ہوتی ہے جناب، اس کا شوہر آ رہا ہے، اس کا بیٹا آ رہا ہے، اور میت کو رشتہ داروں کی وجہ سے انتظار کرایا جا رہا ہے۔ اب مرنے والا مر گیا، انتظار ہو رہا ہے کہ فلاں شخص سعودی عرب سے آ رہا ہے، فلاں امریکہ سے آ رہا ہے، فلاں دبئی سے آ رہا ہے۔ اب اس شخص کو، اس مرنے والے کو کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 12 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے انتظار کروایا جا رہا ہے۔ ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میت کو انتظار میں رکھا جائے کہ فلاں آنے والا شخص اس کا منہ دیکھے، وہ آ کے اس کی زیارت کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے کفن دفن کا جلدی انتظام کریں، اسے جلدی غسل دیں، اسے جلدی کفن پہنائیں، اور اس کا جنازہ پڑھ کے اسے اس کی آرام گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والا شخص اگر نیک ہے تو قبر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب وہ اپنی اصلی وطن، اپنے اصلی گھر میں پہنچتا ہے، اور وہ آ کے میرے اچھے سلوک کو دیکھتا ہے، وہ آ کے میرے اندر اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں جنت میں ہوں۔ لہٰذا اگر مرنے والا شخص نیک ہے تو اسے جلدی اس کے اصلی گھر میں پہنچا دیا جائے۔ اگر مرنے والا شخص نعوذ باللہ، اگر وہ گناہگار ہے، وہ بد ہے، اپنے کندھے سے جلدی بوجھ اتار کے اسے اس کے اصلی وطن پہنچا دیا جائے تاکہ اس کا بوجھ جلدی اس زمین سے اتر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والے شخص کی قبر انتظار کرتی ہے کہ وہ میرے اندر آئے، میرا سلوک دیکھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو شخص شریعت پہ چل کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرتا رہا، قرآن کریم پہ عمل کرتا رہا، دین پر عمل کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، اگر اس کے ذمہ حج ہے حج کرتا رہا، اگر وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ حقوق اللہ بھی پورے کرتا رہا، وہ حقوق العباد بھی پورے کرتا رہا، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت کے باغوں میں سے سحر کراتے ہیں۔ اگر وہ شخص جانے والا بد ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ جانے والا شخص ایسا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے روزہ نہیں رکھا، اس کے ذمہ حج تھا، اس نے حج نہیں کیا، ہمسایوں کے حقوق کھاتا رہا، نہ اس نے حقوق العباد پورے کیے، نہ حقوق اللہ پورے کیے، پھر قبر اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔